إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد محمد وعلى آل محمد رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة وابعث مقاما محمودا الذي بعدته. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. سامعین کرام، قرآن مجید دا 19واں پارا سورہ الفرقان وہ 94ویں آیت ہے جڑی میں تواڈے سامنے پڑھی. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ دے اندر اپنی قدرت دا ایک نشان جڑا اسی ویکھ رہے ہیں اس جہان دے اندر دا بیان فرمایا کہ پانی دی ایک بوند ہوندی ہے وہ ماں دے شکم جاندی ہے. اللہ تعالیٰ اتوں بالکل ایک دوسرے دے الٹ دو شیاں پیدا کر دیندا، ایک لڑکا ایک لڑکی، بالکل متضاد وجود، مرد چیزاں ہی ہو رہا عورت چیزاں ہی ہو رہا، مگر یہ دو پردے الگ الگ بنا کے پھر انہوں اس طرح جوڑیا جی میں مقناطیس لوہے نوں کھینچدا جعلہ نسبا و سحرا. ایک پاسے وہ دا تعلق اپنے باپ دادے نال ہے، خونی رشتہ جنہاں چ جمیا ددیال بس سحرا، اور دوجے پاسے وہ لڑکیاں لڑکے جڑے انہاں چ رشتہ پیدا کر کے انہاں چ کشش پیدا کر کے شادیاں ہوندیاں نکاح ہوندے سسرالی. اللہ پاک دا ویکھو جہان میں کیویں آباد کردا، پانی دی ایک بوند ہے، دو چیزاں اس چوں نکلدیاں بالکل ایک دوسرے دے الٹ، مگر وہ پھر پرزے آپس چ اینے جڑے ہیں جعلہ نسبا و سحرا. کسے پاسے وہ چاچیاں تایاں نال جڑیا اپنے نسب نال، کسے پاسے سسرال، آپ کسے شادی ہوئی گا اپنے تیاں پت کسے جوائے. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. رب اللہ ویکھدا تو اپنے رب دیاں قدرتاں، تیرے رب دے کڈے کمال ہے. ایک بوند پانی نہ جہان آباد کرتا، لڑکی لڑکا پھر انہاں تے آپس محبت، پھر ددیال اور ننہال بنا دیتے. پچھلا خطبہ بھی سنیا کہ رسول کریم علیہ السلام دی بنات طیبات دے بارے، رسول پاک علیہ السلام دی بیٹیاں، مگر وہ دے بارے ایک میرے ذہن خلش رہ گئی اور کچھ دوستاں بھی توجہ دلائی بالکل ٹھیک کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تذکرہ بہت ہوندا رہا، کیونکہ حسن حسین دی ماں ہے، فاطمہ حضرت علی دی بیوی ہے، جنت دی عورتاں دی سردار، وہ دا بیان بھی ہوندا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو بیٹیاں حضور دی خامند ام کلثوم دے رقیہ دے، انہاں دا بیان ہوندا. خلیفۃ المسلمین ہے، بڑے مرتبے دے آدمی، مگر وڈی بچی دا تذکرہ بہت گھٹ ہوا اور وہ خامن دا ذکر تے برائے نام ہی شاید کسی نے کیتا ہوئے، ورنہ پتہ ہی نہیں وہ کہڑے کرن دی سی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس تو میرے دل نے منیا نہیں، اس گل میں نام مکمل چھڑتا جائے. ساریاں تو بڑی بچی دا تذکرہ اور وہ خامن دا تذکرہ بھی آنا چاہیے. زینب ایڈا پیارا نام ہے، ساری بدقسمتی ہے، ادھر رونا ہی رویا جا سکتا کہ دنیا تک کے سانوں کہڑے پاسے لے گئی. بسی فنکار تے فنکارا جڑیاں نا انہاں دے نام پسند کر لے، ہنا تے ہما تے فلانے، مگر وہ نام جڑے پاک بیبیاں دے سی جنہاں تو بہتر نہ ہی کوئی نہیں، وہ حال کسے دا دھیان نہیں ہوگا. کسے نوں دسیے نا بچی جمنی تے زینب رکھ لا، خدیجہ رکھ لا، عائشہ رکھ لا، مولوی صاحب فرسودہ. توبہ توبہ، کافراں دی اولاد کہ اللہ دے رسول دے گھر دے نا جڑے انہاں پرانے نظر آتے، نویں لبدے پھردے. ہندوؤں دے جا کے رکھ لو، عیسائیاں دے رکھ لو. زینب کڈا سونا نام، مانا بھی ایڈا اعلیٰ، شجر حسن المنظر طیب الرائحہ. زینب اس پودے نوں کہا جاتا جنوں ویکھدے سی عرب، اس تو سونا پودا ویکھن چ کوئی نہیں سی تے او دے نال دی عمدہ خوشبو کسے شے دی نہیں. یہ اس پودے دا نام ہے عربی چ جڑا ویکھیا جائے تے بہت سونا اور خوشبو دی جڑی وہ بس دماغ نوں معطر کر. زینب اس تو رسول کریم علیہ السلام دی بیٹی زینب، دو بیویاں زینب بنت جہش، زینب بنت خزیمہ، گاہ نواسی بھی حضرت علی رضی دی بچی،
ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜ਼ੈਨਬ। حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دی بیوی زینب، زینب بینیاں جنہاں دا اندازہ کوئی نہیں، مگر زینب نا نہیں لوگاں چنگا لگا، تو سارا تو بڑی بیٹی رسول کریم علیہ السلام دی زینب ہے، اور وہ خامد سکی ماسی دے پوت پرا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دی سکی بہن ہے حالہ، ہے الف لام لا، حالہ، حالہ دا بچہ ہے جہاں نام لقیت ہے، لام کاف دنقطیہ یہ ارتو ہے، مگر مشہور ابو العاص ہے، ابو العاص ابن ربیع مشہور ہے، کنیت نال اپنی نہ مشہور، جی میں ابو بکر مشہور ہے، جہے مولوی نے پوچھا ابو بکر دا نام آتا شاید ہی کوئی دس سکے، نا نہیں آتا، عبداللہ نہیں پتا، ابو بکر پتا، کنیت پھیل گئی نا، نا پیچھے گم ہو گیا، نا لقیت ہے، ابو العاص کنیت، دوسرا نا عرب رکھ لیں گے سی ادب نہ بلاؤ لی، جی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے ابو الحسن، حسن کے ابا، رسول کریم علیہ السلام ابو القاسم، قاسم کے ابا، جدوں زیادہ پیار نہ صحابہ بلاؤں سی، فرمایا میرے محبوب ابو القاسم نے یہ فرمایا، بچے کے نام دے اصلی نا لقیت، حضرت خدیجہ دے سکے پان دے حالہ دے بچے، اور حضرت خدیجہ دے بارے حدیث پاک آتا بھی رسول اللہ اسلام تو پہلا دی گل کری سی موڑ دی، ہوں لوگوں نے ایک گل بنائی ہے بے عورت جڑی نہ ہے جیسے خواہ مخواہ بندے نو چمٹی ہے، کوئی حیثیت نہیں، ہاں مسلم کورا پرستارش مرد باہر آیا حکمت قرآن، ایک بار آتا جنہیں عورت نو نوکرانی سمجھا انہیں قرآن دی حکمت ایک حرف ہی نہیں سیکھا، انہوں قرآن دا پتہ ہی نہیں لگا اے ماں کس درجے دی مالک ہے، بیٹی ہے تو دوزخ والوں تیرے لیے پردہ، بیوی ہے تو فرمایا سارے تو چنگے وہ دن قیامت دے گنے جانے، پرچہ ویکھنا رب نے خیر حکم لیا لے، گھر والی نہ کتنا ورتیائی، تو عالم دین کو میری امانت لے لی سی، انہیں آخیا اللہ دے دین مطابق میں تینوں دینا قبول کیتی، میری امانت میں کی برتاؤ کی، فرمایا جنہیں انہوں عورت نو نوکرانی سمجھا انہوں نے کوئی دین دا حصہ نہیں ملیا، اور یہ اسلام نو سمجھ سکے، بڑی عزت رب نے بنائی۔ پچھلے جمعے تو سنیا کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام فرمایا 3 بہناں یا 3 بیٹیاں رب کسی نے دے دے تو برا نہیں منایا، انہوں نے اچھا پاڑیا، دوزخ والوں پردہ ہو گیا۔ لوگوں نے آخیا یا رسول اللہ 2 ہی، فرمایا ہاں دعاں کا بھی حال، ایڈی قدر بتائی۔ تو زین حضرت خدیجہ ہی آخیا بھی یا رسول اللہ میرے بھانجے نو دے، رسول اللہ نے پھر ابو العاص لقیت نو دے، یہ اسلام نہیں لیا، بہت دیر نہیں لیا اسلام، دیر کر دیتی جنہوں نے اسلام لیا۔ 2 داماد رسول کریم علیہ السلام دے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ شروع سے اسلام لیا، مگر ابو العاص نہیں اسلام لیا، یہ بہت دیر نہ مسلمان ہوئے جا کے۔ جنگ بدر دے اندر جڑے لوگ قید ہوئے 70 کافر قیدی ہوئے، انہاں چ ابو العاص بھی قید ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے کہا بھائی ہوں جان تے تادی چھٹنی ہے، بھائی فدیہ دیو، خواہ مخواہ تسی جنگ سڑ تے مسلط کی، کتوں پینڈا کیتا تو مدینے آ کے سانوں تسی بیٹھیاں نو تنگ کیتا، اس تو تانوں ہن خرچہ پینا ہے، ایویں نہیں تہاڈی جان چھٹنی، معاوضہ ادا کرو۔ چنانچہ حضرت ابو العاص نے پھر اجے تک حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ مکے سے اجے کافراں مسلمانوں دے نکاح آپس ادنا ہی کہن، بہت بعد سورہ ممتحنہ اللہ نے پھر وہ ختم کیتے، جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پھر کافر بیوی نو چھڑ دیتا، حضرت عمر نے چھڑ دیتا، مسلمان لڑکیاں انہوں نے گھروں کڈیاں گئیاں، مگر اجے رشتہ ناتا چل رہا تھا۔ تو حضرت ابو العاص نے اس زمانے پھر مکے پیغام بھیجا کہ زینب میری رہائی واسطے مال پہ، اے 45 صفحہ 4 جلد مستدرک حاکم دی، لما باس اہل مکہ فی فدائے اسارہم، باس زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی فدائے بلاس بقلادۃ وکانت خدیجہ تو ادخلت بہا بلاسین بنا لہا۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماؤندیاں کہ جدوں مکے والوں نے اپنے قیدیاں دا فدیہ بھیجا، رقماں بھیجیاں، تے زینب نے اس ویلے رسول اللہ دی بچی نے ابو العاص دے چھڑاؤن لی وہ ہار بھیجا جڑا جدوں ماں نے رخصت کیتا سی خدیجہ نے دتا سی، نشانی سی ماں دی جڑی حضرت زینب کو سی، رسول کریم کو وہ ہار بھیجا، فلما راہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکا لہا رکعۃ شدیدہ۔ اے انسانی جذبات ہے، اگر پیغمبر بشراں جو نہ ہوندا تے لوگاں نے دولت ہاتھ نہیں سی آؤں، پتھر دل نہیں سی اور فرشتے نہیں سی، نہیں انسانی آپ دے اندر جذبات سی۔ رسول کریم علیہ السلام نے جدو سار نو ویکھیا خدیجہ فوت ہو چکیاں، رکھ لہا رکعۃ شدیدہ،
حضور تے بہت نرمی تاری ہوئی، بہت روئے۔ وقال ان رأیتم ان تترکوا لا سیرا وتردوا الیہ الذی لہا۔ اللہ دے رسول آکھیا بھائی تہاڈی مرضی ہے، اے جمہوریت اللہ دے رسول تے جانا قربان کر دے سی، حضور موڑ دے کیوں اعتراض کرنا سی؟ مگر نہیں، امت نو سکھاؤنا چاہتے سی بے نبی اینے اختیار دا مالک ہوندیا مرضی نہیں کرتا۔ اتنے ہوں ایک فرد واحد ہی ساری امت نو ہٹی پھردا آندا میں ہی اکلے کول جمیا، باقی سب بیوقوف مت جدھر میں ہکاں انہوں جا۔ نبی تو ود گئے۔ اللہ نے نبی علیہ السلام نے آکھیا مشورہ لیا کرو، مشورے تے عمل کریا کرو۔ نبی علیہ السلام فرمایا جے تسی مناسب سمجھو بھی اینو ابو العاص نو رہا کر دیو تے ہار جڑا ہے زینب دا انہوں واپس کر دیو تے تہاڈی بھائی پسند ہے، اگر نہیں چاہتے تہاڈی مرضی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کانوں انکار کرنا سی، انہاں آکھیا اللہ دے رسول علیہ السلام جویں تسی آندے ٹھیک، بچی کی نشانی واپس کرو، رہا کی۔ بعد پھر بہت دیر بعد دی گل، مکہ فتح ہون تو پہلاں دی گل ہے، مسلمانوں دا ایک لشکر اسی طرح ہی گشت کر رہا سی، ابو العاص ابن ربیع جڑے سی یہ بھی ہاتھ آ گئے، انہاں دا مال مسلمان فوج نے لٹ لیا، مدینے لائے، یہ نہیں قابو آیا، مگر پھر ابو العاص چھپ چھپا کے مدینے پہنچ گیا۔ تے رسول کریم علیہ السلام نے جدوں یہ ابو العاص نو رہا کیتا، اس وے وعدہ لے لیا بھی تینوں رہا کیتا ہوں، مگر تیرا میرا وعدہ بھی توں حضرت زینب نو ہن بھیج دے، ہن مکیوں جا کے میرے بھیج دیں۔ چنانچہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، جھوٹا نہیں نکلیا، جا کے حضرت زینب نو سوار کیتا، بھرا نو نال ٹوریا، مکہ مدینہ شریف نو بھیج دے۔ اور رسول کریم علیہ السلام کوئی سی، جدوں مال دا جڑا مسلماناں چھین لیا، ابو العاص چھپ چھپا کے مدینے پہنچا اور حضرت زینب کو پہنچ گیا گھر۔ اس وے حضرت زینب نو ارسل الی ابو العاص ابن ربیع خذی لی امان من ابیک، کہنے لگا میری ہن خیر نہیں، ادوں تو فدیہ دے کے چھٹ گیا، مگر یار کافراں چ نا، ہن مال بھی میرا مسلمان لایا کہ میرا بھی پتہ لگ گیا نا، بچا نہیں ہونا، اپنے ابا جی کو میرے لیے امان لے لا، کسی طرح وعدہ حضور پاک کو لے لا، بے ابو العاص نو کچھ نہیں کہہ دے۔ فخرجت فاطلت راسا من باب حجرتها والنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصبح یصلی بالناس۔ رسول کریم علیہ السلام اس فجر دی نماز پڑھا رہے سی لوگاں نوں، تے زینب رضی اللہ تعالیٰ حجرے چوں نکڑیاں، سر کڈیا باہر، فقالت ایھا الناس انی زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانی قد اجرت ابو العاص۔ نماز دے دوران ہی انہاں اعلان کرتا بھی میں رسول اللہ دی بچی زینب ہاں تے ابو العاص نوں میں پناہ دیتی ہے، کوئی مسلمان انہوں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ فلما فرغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الصلاۃ، حضور نے جدو سلام پھیریا، قال ایھا الناس انہ لا علم لی بہذا حتی سمعتموہ۔ رسول کریم علیہ السلام فرمایا لوگوں تسی کوئی آواز سنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں سنی۔ حضور نے فرمایا رب گواہ دے بے میں بھی ہونی تو جدوں آواز سنی زینب دی مینوں پتہ لگا، مینوں اس بارے کوئی علم نہیں سی۔ جی میں مرضی تہاڈے سامنے کئی باری میں اشارہ کر رہا، جی مرضی رسول نوں رب بناؤندا پھرے، رب رب ہے، جدوں اللہ دسے بھاویں عرشاں دی گل دسے نہ دسے، کوئی بھی گل حضور فرمایا انہ لا علم لی بہذا، مینوں کوئی پتہ نہیں سی ابو العاص اتنے آیا یا نہیں آیا، جدوں تسی سنیا ادوں ہی میں سنیا زینب نے پناہ دے دتی۔ الا وان یجور المسلمین ادناہم، تے اسلام تے ایک ادنا آدمی بھی جڑا نا بھاویں عورت ہے یا غلام ہے وہ کسی نے پناہ دے دے، سارے مسلمانوں تے پھر وہ لازم ہو جاتا کہ اس وعدے کی پابندی کر۔ پیش ہو گیا پھر رسول کریم علیہ السلام فرمایا زینب تینوں پناہ دے چکی ہے۔ بعد آپ نے اعلان فرمایا بھی رشتہ جڑا میرا ہے وہ تواڈے سارے دے علم تے جے پسند کرو تے مال انہوں واپس دے دیو۔ لوگوں نے مال بھی واپس دے دیا۔ ابو العاص پھر اسلام نہیں اتنے لیا، بڑا مرد نکلیا، اور بعد انہیں وجہ بیان کی مکے چلا گیا۔ مکے جڑا مال دے کول سی سارے انہوں دا مال واپس کیتا تے نال کیا میں مدینے بھی اعلان کر سکتا سی اسلام دا، میں ہن ٹھڈوں مسلمان ہو چکا، مگر اتنے اسلام دا اعلان کردا تسی آکھنا سی قیدی ہویا ڈردے نے کلمہ پڑھ لیا، تے نالے ایویں مالدار دے ساڈا مال جڑا دبا کے بہ گیا، اپنے اپنے پیسے سنبھالو تے ہن میرے تے کوئی نہیں، نہ کوئی دباؤ تے نہ مینوں کسی قسم دا خطرہ، میں اسلام لایا۔ تے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے 5-6 سال ہو چکے سے ادنا ہی بیٹھیاں،
انہیں جدوں واپس بھیجتا اس تو بعد کوئی تعلق نہیں چلی، مگر اسے نکاح تے رسول کریم علیہ السلام نے دوبارہ حضرت زینب نو یہ حوالے کیتا، کوئی نیا نکاح نہیں کیتا۔ جے چاہے مسئلہ امام ابن قیم نے ثابت کیتا کہ اگر کوئی عورت اسلام لائے تو اسلام لیاؤندے وہ نکاح جڑا ہے وہ اس طرح ہو جاتا بغیر وہ خامد کدی بھی آ جائے اور اس عورت نے نواں نکاح نہیں کیتا، وہ پچھلا نکاح ٹھیک باہر رہتا۔ ان جو اگر چاہے بھی میں نکاح نواں کر لینا تو اس پچھلے نکاح کا ہوں دباؤ کوئی نہیں رہا، آ جائے تو دی قسمت ہے، نہ آئے تو عورت آزاد ہے، نکاح کرنا چاہے تو نواں نکاح کر سکتی ہے، مگر اگر وہ بیٹھی رہی ہے اور یہ آ گیا تو پھر اس سے پہلے نکاح کی وہ حوالے کی جا سکتی۔ تو ابو العاص اس طرح اسلام دے آئے، ایک بچہ رب نے نہ تو دتا جڑا نام علی سی۔ اس علی دے بارے لوگوں نے بہت ساری گلاں بنا لیاں، اج کل جڑیاں کتاباں یزیدی ٹولا لکھ رہا، پلید اولاد رسول دا دشمن، یہاں کا منشا بے ثابت کیتا جو علی زندہ رہا، وہ بھی گاں اولاد ہوئی، میں حضرت حسن اور حسین کا مقابلہ کرتے پھرتے، حالانکہ کئی باری تھوڑے سامنے واضح کیتا حوالے نا بے رسول کریم علیہ السلام دی کسے بچی دی اولاد دا سلسلہ نہیں چلے، دنیا نہیں رہا، اللہ دی مرضی، صرف ایک بیٹی جڑی حضرت فاطمہ وہ دی اولاد باقی ہے، وہ جو سلسلہ چلے۔ تو یہ بھی کہیں کہ جی وہ جوان ہویا، مکہ والے دن رسول کریم علیہ السلام نے اپنے پیچھے بٹھایا، سب بناوٹی گلاں، اس عمر نو نہیں پہنچا دینا پیچھے بیٹھا، اے سن لو 215 صفحہ 9ویں جلد مجمع الزوائد، اتنے لکھیا پڑھیا سب کچھ۔ توفی علی بن ابی العاص بن ربیع بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد لاحظ الحلم وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردف علی راحلۃ یوم الفتح۔ اتنا کردے بھی کتاب چو لکھ لیں دے، تسلی ہے کہ لوگوں کو کتاباں ہیں نہیں، اگوں چھڑ دیو بھی اگے کی اس لکھیا، پر آدھے بھی روایت لوگوں کی بھی وہ بالغ ہون دے قریب پہنچ گیا سی تے رسول اللہ نے اپنی سواری تے مکہ دے فتح والے دن اپنے پیچھے بٹھایا گیا۔ رواہ الطبرانی اگے لکھیا عمر بن ابی بکر متروک، کہ یہ اندر راوی جڑا عمر بن ابی بکر متروک، یہ بالکل ردی کر کے چھڑتا گیا، جھوٹا، یہ کسی گل کا کوئی اعتبار نہیں، چھوٹا ہی فوت ہو، کوئی بالغ نہیں ہوا، نہ یہ رسول اللہ دے پیچھے بیٹھا، یہ بھی گل جڑی نا بنائی گئی۔ اور یہ ایک ہور سٹوری جوڑ لی، حضرت علی رضی اللہ عنہ دے بارے ایک کہانی مشہور سی، عام لوگوں نے مشہور ہے، بے خانہ کعبے دی چھت انہوں نے بت جڑا سی وہ گرایا، رسول کریم علیہ السلام دے کندھیاں تے چڑھ کے وہ یہاں نامراداں نے چک کے علی بن ابی العاص تے لا لیا کہ علی جڑا نا ابی طالب دا پتر امام حسن حسین دا باپ، انہیں نہیں وہ بت لایا، یہ حضور دا نواسا جڑا یہ جوان ہو گیا سی، یہ چڑھیا خانہ کعبے دی چھت اس گرایا، اے یزیدی ٹولا جڑا میں ایڈا دشمن، اسے تو میں نے پتا بھی انہوں دے اندر کٹ کٹ کے زہر پڑیا گیا کہ حضرت علی اور دی اولاد نہ دشمنی کرنی، بالکل جھوٹے ہے، کوئی علی بن ابی العاص نہیں چڑھیا اتنے نہ گرایا، تے حضرت علی دی بھی کہانی جھوٹی، وہ بھی نہیں صحیح بھی انہوں نے بت اتنے چڑھ کے گرایا سی، تے مکہ فتح ہون دی بھی گل کوئی نہیں سی۔ علم سکھیا کرو ایک لیکچر کی طرح، کہانی مکے دی سی کہ جے مسلمان جڑے سی نا تھوڑے جیسی اس زمانے دی لکھی صحیح وہ بھی نہیں، فتح مکہ دی گل نہیں ہے، اس زمانے جدو رسول اللہ تھا تھوڑے جہ مسلمان سی ادوں دی لکھی، مگر کیوں نہیں صحیح یہ بھی دسوں۔ اے کہانی کے بارے لکھیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماؤں دے 224 صفحہ اور جلد جڑی ہے 20 ہے الفتح الربانی۔ انطلقت انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اتینا الکعبہ، چھان بین بالکل چھنیاں لگیاں جتے ہر شے پرکھی گئی ہے، کیڑی کھڑی کھڑی ہے میں بڑی ہے اسلام۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ زبانی بیان کیتا کہ میں بھی گیا، رسول کریم علیہ السلام بھی گئے، حتی اتینا الکعبہ، اسی کعبہ شریف دے کول پہنچ گئے۔ فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجلس، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام بہ گئے، مینوں کہنے لگے بسائد من کی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینوں کہنے لگے بہ جا، تے میرے کندھے تے چڑھ کے حضرت علی آندے پہلا آپ مینوں بٹھایا میرے کندھے چڑھے، فذهبت لأنهض به، میں چارہ کیتا بھی اٹھاں، فرا منی ضعفا فنزل، حضور نے ویکھیا بھی نہیں اس کو میرا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا، نہیں اٹھ سکیا، کمزوری ویکھی اتر آئے، وجلس نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور بہ گئے، وقال اسعد علی منکبی، کہنے کہ تو ہن میرے کندھیاں تے چڑھ، قال فصعدت علی منکبی، میں رسول کریم علیہ السلام دے مبارک کندھیاں تے چڑھیا، قال فنہض بی، حضور لے کے اٹھے، قال فإنه يخيل إلي أني لو شئت لنلت أفق السماء
اس وقت مینوں بالکل اس طرح ہی خیال آتا سی مگر میں چاہواں تو آسمان کے کنارے نہیں پکڑ سکتا. حتی صعدت علی البیت، میں پھر کعبے کی چھت تے چڑھ گیا. وعلیہ تمثال و صفر و نحاس، اتنے پتر کا ایک بڑیا بت سی، مورتی سی تانبے کی بنی. فجعلت زاول و یمین و شمال و بین یدیہ من خلفی، میں سجے کھبے اگے پیچھے انہوں ہلاؤندا رہا. حتی اذا استمکنت منہ، جدوں میں چنگی طرح اتنے قابو پا لیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقذف بی، حضور نے فرمایا سر دے تھلے نوں. فقذفت بی، میں سر انہوں سر دیتا. فتکسر، ٹوٹ گیا. کما تتکسر القواریر، جس طرح شیشے ٹوٹ جاندے. ثم نزلت، پھر میں اتر آیا. فانطلقنا انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نستبق، پھر میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز دوڑ پہ. توار رہنا بالبیوت، گھراں چ لکدے لکدے بہنا نہ مکانات تو چوری لک کے چلیے. خشیت نہیں القانا احد من الناس، اس ڈر تو بھئی کوئی کافر نہ متھے لگ جائے، انہوں نہ پتہ لگے بھی ساڈے بت نہ کیتا. مکے دے زمانے بالکل جدو اجے بےکسی ادوں کا واقعہ لکھا، دو راوی نہیں تھی. ویکھ لو جدوں امام احمد نے لکھیا، فرمایا مینوں یہ گل اسبات بن محمد نے سنائی ہے، انہیں نعیم بن حکیم المدائنی کو سنی نہیں، یہ بھی ضعیف. ابی مریم، ابو مریم سکھوی کو نے سنی، مجہول، بالکل جھوٹا. حضرت علی تو روایت کرنے والے بندے کوئی ثابت نہیں، بالکل ایک کہانی. نہ فتح مکہ دی ہے، مکے شریف پہلے زمانے دی لکھی سی مگر ہے غلط، کوئی ثابت نہیں، صحیح نہیں. یہ نال جدوں میں یہ بھی مطالعہ کیتا، اج ایک ہور صحابی کا سلسلہ بھی بابرکت نال جڑ گیا. بہت ساری چیزاں انشاءاللہ مفید ملن گیاں کہ اللہ تعالیٰ جڑا قرآن پاک فرمایا کہ وہ لوگ اپنی بیٹیاں زمین گاڑ دیں سی، اور بڑے غضبناک لہجے چ اللہ نے سورۃ تکویر تک کیا ہوا ہے ذل موعودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، بجائے دے کہندا کہ انہاں دے ماں باپ نوں اسی پوچھاں گے تسی یہ کیوں کام کیتا. اتنا غضب ہے اللہ تعالیٰ دے لہجے، ناراضگی، یہ تو خبیث اس لائق بھی نہیں میرا نہ گل کی جائے. اسی اس زمین ڈبی بچی نوں پوچھاں گے کس گناہ تو ماری گئی، تو ہی پتر بول کے دس بجے میں تینوں بناتا سی کہڑا قصور سی تیرا بے تینوں ظالم مار دے. بچی نوں پوچھاں گے وہ بلواواں گے انہوں دے منہ تے بول ہوں ماں پیو دے کیوں نہیں خدا تو ڈرے، کیوں انہوں نے ایڈا بے شرمیدہ خدا دے خلاف ناراضگی کا مظاہرہ کیا. بھئی یہ گل کیوں چلی، لوگوں نے مار کیوں بگی کہ اللہ تعالیٰ داندا ہے سورے بننے نسب مسیرا، دادے ہونے سورے ہونے میری رحمت ہے. سورہ فرقان پڑھی، برا کہنا لگ پہ کوئی جوائی بنوں گا. سر غریبی تو بھی کئی مار دے مگر وہ تھوڑے سی، چودھریاں نے اس تو مارنیاں شروع کیتیاں. ساڈا بھی کوئی جوائی کھاؤ گا، سانوں کوئی سوڑا کھاؤ گا. ہوں بھی کسی نے ساڑا کہنا ایک گاڑی بنی ہے نا جہارت پر ہو، حالانکہ ساڑا گاڑی تو کوئی نہیں مگر کمبختہ نے بنا لی کہ وہ بھن تیرے نکاح دے کوئی گاڑی ہے، گاڑی سمجھ عزت کی شاید سی. حضور نے فرمایا ختم ہونا بیٹی دا باپ ہونا یا وہ بھرا ہونا یہ عزت کی گل ہے. تیرے اور ایڈے رشتہ دار کو عزت کر ادب کر، مگر ظالماں نے ایک جرم بنا لیا، گالی بنا لی. یہ پڑھدیاں اے صحابی دے قصے کئی چیزاں ایسیاں آن گیا جڑے سمجھو اج دے خطبے حضرت زینب دے واقعہ دے نال بڑا ربط ہے. اور جدوں دارمی شریف جس واقعہ نوں پڑھی دا بے صحابی نے سنایا سی رسول اللہ دیاں سور اپنے جنہ رسول اللہ اس سے روئے کدی نہیں روئے. اور لوگوں نے آکھیا اس صحابی نوں بے تو رسول اللہ نوں بہت وقت دیتا کیوں اینا غمگین کیتا. حضور نے آکھا کوئی نہ روکو انہوں نے آکھا پھر گل سنا، پھر سنائی رسول اللہ دی داڑھی مبارک آنسواں نال تر ہوندی. حضور روندے گئے کی نہ اس بندے دا، یعنی رسول کریم علیہ السلام دے صدقے کنی دنیا زندہ ہوگی. انہوں نے کن پوچھنا سی قیس بن عاصم کون ہے، کی لگتے سی ساڈے، مگر رسول اللہ نہ جڑ جان پروں پائی ساڈے وہ دلاں دے پیارے بن. اسی انہوں نے تذکرے بھی پڑھتے اور علیحدہ کتاباں اے 5 جلداں تسل الغابہ جلد ایک تو میں ہن پڑھ رہا چوتھی جلد. قیس بن عاصم نام کی ہے، قیس سردار اپنے قبیلے دا عاصم دا بیٹا قیس بن عاصم. جب میں آیا رسول کریم علیہ السلام نے ملیا، لما راہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ھذا سید اہل الوبر. رسول کریم نے ویکھدے آکھیا خیمیاں جن لوگ آباد ہیں، باقی دے شہراں واسطے خیمیاں رہن والے جن خانہ بدوش لوگ یہ سردار ہے انہوں کا. یہو جہا بندہ اج تک کوئی نہیں آیا. یہ قیس ابن عاصم سردار ہے سارے والا والے خیمیاں رہن والے لوگوں کے. وہ قبیلے کا ایک آدمی احنف ابن قیس تمیمی، انہوں لوگوں نے پوچھا ممن علمت الحلم کہ حلم تو کد کو سیکھیا. در گزر جڑی ہے، غصے نوں پی جانا، جذبات نوں کنٹرول کر رہے، سبق کتوں سیکھے.
آنا بھی بڑا سردار اچھا آدمی ہے، قال من قیس ابن عاصم، وہ کہاں گا ساڈے قبیلے جڑا قیس ابن عاصم صحابی سی، میں وہ تو سن اے ہن میں پڑھ لگا، پڑھ جایا میں نا انسان ہوندیاں دل ہی نہیں منتا بھی اداں دا بھی آدمی کو ہو سکتا در گزر۔ اسے تو رسول کریم علیہ السلام نے ایک شخص نے آکھیا اللہ دے رسول مینوں کو نصیحت کرو، فرمایا لا تغضب، غصے نہ ہویا کر۔ پھر پوچھیا بار بار کہی گیا کہ غصہ آ گئی زیادہ ایسے تو تباہی ہوندی، جذباتی ہو کے گوڑیاں چل جاندیاں، غصہ پی جا۔ پہلوان اور نہیں جڑا کشتی کسی نو ڈگے، جدو غصہ آوے اسے اپنے آپ نو قابو رکھ۔ تو آخر فرماندے میں رأیت یومن قائدن بے فنائے داری، کہ قیس ابن عاصم صحابی نو ساڈے قبیلے دے سردار نو ایک دن میں ویکھیا کہ اپنے مکان دے سامنے بیٹھا سی، محتبم بحمائل سیفی، اپنی تلوار جڑی سی اتنے سر رکھیا سی آسرا لا کے نا بیٹھا سی، یحدث قوما، اس ساری برادری بیٹھی سی تو انہاں چو تقریر کر رہا سی، اذ اوتیا برجل مکتوب، اسی دوران لوگ ایک آدمی نو پھڑ کے لے آئے جدے ہاتھ اتنا جکڑے سی، گرفتار کیتا سی، آخر مقتول، اور دوجا مریا بندہ لے آئے، اے دلان تے ہاتھ رکھ کے ویکھو ایہو جے جذبات تے قابو پاؤں تے اگاں کیوں لگن، ذرا غصہ آیا ایک دوسرے نے وٹ ٹک دیتا، وکیل ھذا ابن اخیک قتل ابنک، سردار گل کر رہا تے لوگوں نے آکھیا بھتیجا ہی تیرا تے آ پتر ہی، پتر مر گیا تے بھتیجے نو بن کے لایا۔ قال فواللہ ما حل حبوۃ ولا قطع کلام، آہنا فاندا رب دی قسم نہ انہیں وہ جڑی اپنے گھٹنیاں دے گرد چنگئی پائی سی وہ چھڈی، کوئی نہیں اسی طرح آرام نہ بیٹھا رہا تے نہ اپنی گل ہی بند کی، تقریر اسی طرح کرتا رہا۔ فلما تم التفت الی ابن اخیہ، جدوں گل پوری کر لی تو پھر بھتیجے ول رخ کیتا، کوئی غصے چ نہیں آ، قال یا ابن اخی بیسا وفعل، کہن گا میرے بھتیجا میرے برا دا پترا تو بہت برا کیتا، اسمتا بربک، ایک رب دی اپنے دی نافرمانی کیتی، وقطعت رحمک، اپنے رشتہ داری دا کوئی خیال نہ کیتا، وقتلت ابن عمک، اور اپنے چاچے دے پتر نوں تو قتل کرتا، ورمیت نفسک بسہمک، تے اپنے آپ نوں ہی تو تیر ماریا، کوئی بیگانہ سی جنوں ماریا، اپنا ہی بندہ، وکللت عددک، اپنے قبیلے دا ایک بندہ جڑا کٹا دیتا، اے تو انہوں سمجھو اینا ہی غصہ کیتا، انہوں سمجھا پوت اپنا ہی بندہ مارنا سی، اپنے ثم قال لابن لہو آخر قم یا بنی ابن عمک، اپنے دوسرے بیٹے نوں جدا بھرا قتل ہوا سی تے وہ اپنے دوجے پت نال اٹھ پت اپنے چاچے دے بیٹے نوں فہلا کتاف آؤ، کھول دے ادا، یہ جڑے بندن بدے نا آزاد کر، باواں چھڑ دے دیاں، ووار خاکا تے جا جا کے بھرا نوں دفن کر، کفن دفن کرو، وسوکل امک میات من لبدیات ابنہا، اخیر کرتی ہے نے بھائی قیس ابن عاصم نے، کہنے لگا 100 اونٹ جا پوتا میرے کھڑے اور ماں نو جا کے دے دے، یہ جڑا خون باہ نا بیٹے دا، یہ بھتیجے نے کی دینا ہے، نالائق نے غلطی کر لی، میرے مال تو جا کے میرے پوت دی ماں نو دے دے، فینا غریبہ، وہ بھی بیچاری نو صدمہ ہویا، پلے نو دیت دیتی، خون باہ، پوت نو آکھا جا کے بیٹے نو اپنے پرا نو دفن کرو، انہوں اینا ہی کہا بے نالائقہ تو اپنے پرا نو ہی مارنا سی، کیوں اپنے قبیلے لائقہ، اے توان فاندا میں قیس کولو حلم سکھیا، جب وہ دی بردباری ویکھی تو وہ حوصلہ ویکھیا اتوں، اور آنف نو بھی دنیا نے منیا، صحیح بخاری دنیا کتاب سب کہ آنف بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دے زمانے جاری دنیا سردار مندی سی، قبیلہ بنی، یہو جہا بندہ کہنا جدو میں اپنے سردار نو ویکھیا اینا حادثہ گزر گیا، صرف انہوں نالائق نو سمجھایا بھی تو اپنے بندے نو ایک نو مار کے کمی کرتی، دفن کراتا کولوں دیت جڑی سی دیت۔ وکان قیس بن عاصم قد حرم علی نفس الخمر فی الجاہلیہ، اور رسول کریم علیہ السلام نے ایک موقع سے فرمایا یاد رکھو کم دے بندے کفر چ جڑے ہوندے نا وہ اسلام چ کم دے ہوندے، دوجے نکمے اوتھے بھی جتیاں دی بہن ہوئے ہوندے، نہ وہ کفر دا ہی کوئی سنوار دے تے نہ اسلام دی آ کے کھون کھوندے، بالکل ایک گل ٹھیک دے، سونے دی کان ہوندے وہ بندے پاویں کفر چ ہون ہوندے کم دے، جدن مڑ پیندے نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر اسلام دا کچھ بنا دیندے، تے جنہاں نے بناونا کوئی پھسڈی وہ کی ہے کافر رن تک کیوں نہ کرنا، تے مسلمان ہو کے انہاں کہڑا کھون کھونا۔ قیس دا کی حال لکھیا امام ابن اسیر فرماؤں دے، کفر دے زمانے تھی اپنی عقل پاروں نے اپنے آپ سے شراب میں حرام کر رہے، جو پانی انگ دنیا پیندی سی نا اور مجمع فخر کر رہے تھی میں انہیں گلاس پینا، قیس نے ادو ہی اپنے آپ سے شراب میں حرام کر کے شراب نہیں پی۔ تھوڑے دن ہوئے کالم پڑھیا
اے سرکاری ہسپتال ایک ڈاکٹر کا نام نہیں لکھا احمد کمال لیا پیندا روز کلب جا کے اور بے ہوش ہوا گیا پھر ادھروں فجر دی اذان آن اپنے مکان اپنی گلی خراب ہوئے گے مکان دا پتہ نہ لگے تے نمازی جڑے سی وہ مسجد میں جان پھر انہوں نے نمازیاں چیک نوں پوچھا اور یار اس محلے میرا مکان سی تینوں کو پتہ انہیں آخیا ڈاکٹر صاحب اتنے ہی کھڑے جے جڑا تہاڈا مکان شراب ہے پی جاندے مسلمان عیسائیوں نے اس حکومت نامراد نے پرمٹ دیتے ہیں وہ عیسائی کئی باری کہہ چکے ہیں ساڈے مذہب جی حرام ہے وہ جان چھڑاؤندے ہیں سانوں کیوں بدنام کر دے کہڑا سارا دین شراب نو حلال کردا نہیں وہ کمبخت اپنی کمائی کرتے محلے بنے عیسائیاں دے پیندے مسلمان انہوں نے دے جاندے تے پی جاندے مگر کیس دا ویکھو وہ بیٹے مرے تے بھی تسی ویکھ لیا بندے چننے ہوندے خیار حکم فی الجاہلیت خیار حکم فی الاسلام اللہ دے رسول آکھیا جڑے کفر کم دے ہوندے نا بہتر وہ اسلام چنگے نکلدے شراب حرام کرتی کد تو کرتی دین اسلام نے ایک کم بھی غلط نہیں دسیا اللہ نو کی تکلیف ہے جی لوگ پیندے جی صرف جوس ہے جوس کا نہ مرادو نہ کو پتہ رہ جاتا کئی باری ڈگے اور کتیاں نے منہ پیشاب کیا لوگوں ویکھیا انگریزاں رسالے نے لکھا اسی آپ ویکھیا کتا وہ منہ سے پیشاب کرنے چٹن دیا کا بڑا سواد آتا ہوش ہی کوئی عقل ہی سارا تو آلہ جوہر انسان جو گم کر رہی ہے پاگل دیوانے پونکتے اور سمجھتے سانو بڑا نشہ آیا وَكَانَ سَبَبُ ذَلِكَ أَنَّهُ غَمَضَ اُكْنَا ابْنَتِهِ وَهُوَ سَكْرَانٌ توبہ کتوں کیتی اجے اسلام نہیں سی آیا نہ وہ دین سکھیا فرمایا اس پاروں کفر دے زمانے کی کناں نو ہاتھ لایا بھی شراب نہیں پینی کیونکہ نشے دے اندر اپنی جوان بیٹی دے اتنے چونڈیاں وڑ لی بے ہوش سی جوان بیٹی میں اتوں چھیڑ چھاڑ کرتا رہا وَسَبَّا بَوَيْهَا تے ماں باپ دونوں گالاں کرتا رہا اپنے ماں تے پیو نو نہ لا کے گالاں کڈی جائے بے ہوش ورال کمر فتکلم بشیء چند ویکھیا چند نو بھی برا پلا کیا وَآتَ الْخَمَّارَ كَثِيرًا مِنْ مَالِهِ اپنے بہت سارے مال چنا اور شراب پراؤن والے دیتا بے ہوشی جی لٹاتی دولت فَلَمَّا أَفَاقَ أُخْبِرَ بِذَلِكَ جدوں ہوش آئی لوگوں آخیا نام مرادہ دھی نو چھیڑ دے گیا ماں پیو نو گالاں کڈی گیا اینا مال لٹاتا ہی فَحَرَّمَ عَلَىٰ نَفْسِهِ اسے دن تو حرام کرتا بے اس خبیث شے نو ہاتھ نہیں لا جدوں بات انسان ہی رہے وہ کلا آدمی ہے وَقَالَ فِي ذَلِكَ اور اس بارے شعر کا ہے اے خطبے کنیاں گلاں آ گئیاں موتی موتی رایت الخمر صالحۃ وفیہ خصال تفسد الرجل الحلیم خود شعر کہا انہیں پھر کیسے ابن عاصم نے آندا میں دیکھا بھی شراب نو لوگ بڑی اعلیٰ شاہ سمجھتے یہ دے اندر اینیاں بریاں شاہ جڑیاں دانا آدمی نو بگاڑ کے رکھتے عقل مند آدمی دا بیڑا غرق کر دینیاں فلا واللہ اشربها سعین میں ان رب دی قسم کھا لی اب جنت تندرست نہ تندرست پینا ولا اشفا بها بدن سقیما تے پاویں میں ساری عمر کنا بیمار ہو جائیں رب دی قسم بیماری چی کدی دا کوٹھ نہیں پینا ولا اوتی بها ثمنا حیاتی ولا دولا بدن ندیما تے مینوں کوئی آکھے نا میں آنے دی بھی خرید لیا میں زندگی پارے نوں کدی مول نہیں خریدنا اور نہ میں ادھر کسی ساتھی نوں سدنا بہ کے محفل لائیے تے پیے فین الخمر تفضا شاربیها وتجلیہم بالامر العظیم نچوڑ کر دیتا ہے کہ شراب اپنے پین والوں نوں ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دینی ہے پچھوں لوگاں دے بے تو تے ماں نوں ویا کہی گیاں تے دھی نوں ویا کہی گیاں رسوا اور ذلیل اور ایسے برے برے کام اور بڑے بڑے گناہ تو کراؤندی جڑا اندازہ کوئی رسول کریم علیہ السلام پھر آکھیا کیس سنا کفر کی کر وجہ تو فرمایا رسول اللہ روندے رہے تے صحابہ نے آکھیا کیس کیوں ہے گلاں کر کے حضور نوں ڈراتا مگر حضور نے آکھا روکو کوئی نہ اینو گل کرن دے نبی علیہ السلام دی داڑھی مبارک آنسواں نال تر ہو گئی فرمایا کیس سنا تسی کیوں بچیاں مارن لگ پے کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام سانو اس وچ جھوٹی غیرت نے گمراہ کرتا کوئی سانو خسر کہو گا کہ ساڈے سہرے کوئی ساڈے جوائی بن گئے کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام 12 دے قریب بچیاں مار چکا حضور روندے گئے تے نال آپ نے پوچھا کبھی رحم بھی آیا کیا ہاں اللہ کے رسول رحم آیا ایک تے رحم آیا ہاں اے اللہ دا نبی نہ ہوگا تے عورتاں حقوق لبیاں تے حقوق کہندے نے زمین ٹپیاں جاندیاں سی کوئی انہاں دی کوئی عزت پوچھ نہیں سی اللہ دے رسول آکھیا اور نہیں ہے جنت دی طرف دوزخ دی طرفوں تہاڈا بچا ہے کچھ نہ انہاں بیچاریاں نو آکھو انہاں دی عزت کرو اور اسی پتراں دی وہ عزت نہیں کرتے پیراں دی نہیں کرتے جڑی رسول اللہ نے بچی دی کی ابو داؤد شریف دیکھو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دیاں آپ باپ ہے نبی ہے وقت دے حکمران ہے اپنی جگہ تو اٹھ کے کھڑے ہو جاندے عرباں دے دستور دے مطابق اتنے متھے تے بوسا دیندے اپنی جگہ تے بٹھا دیں
تے حضرت فاطمہ کو رسول آ جاندے وہ بھی اتنا ہی کرنی ہے. میں اپنے تھان تو اٹھنا حضور نو چومنا اینا احترام رب. ایک بچی ہے اور جدوں رسول پاک نے لوگوں آخیا ایک دن خط کھچیا 4 لکیراں کھچیاں. لوگوں نے آخیا اللہ دے رسول کی ہے 4 لکیراں؟ فرمایا سیدہ تو نساء الجنہ جنت دی عورتوں دی سردار اجداں 4 جگہ میں لکیراں کھچیاں نا 4 عورتاں جڑیاں جنت دی عورتوں دی سردار ہے. ایک خدیجہ بنت خویلد ہے میری بیوی, ایک فاطمہ ہے بنت محمد, اور ایک آسیہ زوجہ فرعون ہے, اور ایک مریم بنت عمران ہے. یہ 4 جنت دی عورتوں دی سردار. ایڈا درجہ فرمایا 4 لکیراں کھچیاں 4 ایڈے درجے نہیں مار. تو رسول کریم علیہ السلام آخیا ڈکو کوئی نہ سناؤں دیو. سناؤں دے رہے کہن گا اللہ رسول ایک باری پیدا ہونا سی میرے گھر کسی بچے بچی نے, میں چلا گیا. بعد بچی پیدا ہوئی, ماں نو ترس آ گیا, ماریا نہیں مگر میرے تو ڈر دیا انہیں بھن کو کر دیتا. مینو نہیں دسیا بھی بچی ہوئی ہے. کہہ گئی ہاں پیدا ہوئی سی, میں زمین سے دب دیتا. میرے کو اتنا ہی جان چھڑائی. مگر جنوں 6-7 سال دی ہو گئی ایک دن گھر لے آئی کہ میں آیا تو بڑا پیار کرے. میں ویکھ لیا تے پیاری مینوں بھی بڑی لگی. حضور روندے داڑھی مارکتا روندی جائے. فرمایا یار رسول پیاری تے بچی بڑی لگی مگر دل چ جڑا سی نا کوڑ بس گیا کہ ہاں اس عورت نے میرے یہ کیتا ایڈی ساری کرتی. ایک دن پھر میں آخیا بے اللہ دی بندی انہوں نوا تو اچھے کپڑے پہنا. میں یہ مامیا کو ملا لیا, بہانہ بنا لیا, لے کے تریا. انہیں آخیا گل سن مینوں پتا تسی عرب ظالم لوگ, یہ تیرے کو امانت ہی میری ایڈی ہو گئی ہے پاویں تیرنا میں چال ہی کی میں رب تو ڈری ظلم نہ کرے. کیا گلا دے رسول میں لے گیا جنگل چ ویران خوہ سی, میں وہ لجا کے من پہ ٹکا دیتا. اج تک اللہ دے پیغمبر دی آخری آواز میرے کرنا چاہتی ہے اور میں پڑھا نہیں سکیا. ہائے ابا ہائے. رسول کریم روندے رہے زارو زار آپ دے آنسو جاری رہتا رہی. مبارک لوگ آخیا تو اپنی کہانی سنا کے حضور نو غمگین کر دیتا. آپ نے میں نہیں سناؤں دیو. تے بعد کہنے گا ہوں اللہ دے پیغمبر میرا یہ گناہ معاف ہوگا. معاف تے اللہ نے بڑی وڈی گل رکھی ہے. بے کوئی اسلام لے آؤں اللہ سارا پچھلا کھاتا دریا برد کر دینا. کلمہ پڑھ لیا چھٹی دیتی جو مرضی کیتا مگر دلوں تے تھلی نہ ہوندی بے ہوا سے کام کیتے. کہنے گا اللہ دے رسول میرا ان کو چارہ ہے. نبی علیہ السلام نے کیا ہر بچی دے پیچھے غلام آزاد کر. جتنا بچیاں ماریاں نے 12-13 ایک غلام ان خرید کے یا تیرے کول انہیں ہی جانا جڑیاں انہوں نے آزادی بخش شاید تیرا جرم معاف ہو. انہیں وہ بھی کام کیتا. اگلے سال پھر 100 اونٹ بھی لے کے حاضر ہوا. کہنا گا اللہ دے رسول علیہ السلام وہ بچیاں کا فدیہ سی. اے جڑا میں 9 ہجری تک اپنے قبیلے نہ اسلام دے خلاف ڈٹیا رہا تواڈے نال ظلم زیادتیاں کیتیاں مسلمانوں کا دشمن رہا اے وہ دانا 100 اونٹ میں اللہ دے رستے دینا اینوں قبول فرماؤ. اللہ میرا وہ جرم اور میرے جڑے ہیں نا وہ گناہ معاف فرما دے. رسول کریم علیہ السلام نے دعاواں کیتیاں تے مر لگیا پھر وصیت کی. کہنے لگا اذا مت فلا تنوح علیہ. سن لو میرے پترو جدوں میں مراں کوئی وین پر نہیں پاؤنے. حالانکہ عرب لوگ جڑے انہاں وین نوں اچھا سمجھتے سی. یہ ایک سمجھو بڑی سرداری گنی جاندی سی. طرفہ ابن عبد نے مر لگیا اپنی بیوی نے آخیا گل سن میں مر گیا دے نہ ہوئے تے چپ کر کے مینوں قبراں نوں لے جان. شان سمجھتے سی نا کپڑے پان تے لوگ وال نوچن تے پٹن. اذا مت فنانی بما نحلو جدوں میں مریں گا میری جنانی سن لا میری سنونی اداں دیں جی میرا حق بنتا. اینا رومی دے پٹی دنیا کو پتہ لگے کہ طرفہ دنیا سے چلا گیا. وشقی علی الجیبہ یبنا تما بدی پار دیں اپنے کپڑے کمال سمجھ. مگر اسلام دا صدقہ کہ قیس ابن عاصم نے آخیا سن لو وہ سارا دور گزر گیا. اذا مت فلا تنوح علیہ جدوں میں مر جانا میرے سے اداں دے وین وون نہیں کرنے. فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یناح علیہ کیونکہ اللہ دے رسول علیہ السلام تے کوئی نوحہ نہیں ہے. رسول پاک تو بڑا دنیا تو کہنا جانا کوئی وین نہیں پہ کوئی پٹ سے آپ یاد نہ کرے. ایک قیس ابن عاصم المنقری تمیمی یہ سردار دی کہانی کہ 12 تو زیادہ بچیاں دفن کر دی. اور کیا اس بچی دا پہلیاں تو جو ماریاں ہو چکے سیانی ہو چکی تھی. اج تک وہ آواز مینوں بے چین کر دی ہے بے خوج میں سٹ دیا وہ کہہ رہی ہائے ابا. اجے تک رسولہ روندے رہے پر میں ہوں یہ ہوئی ہے وہ حال بے غلام آزاد کر شاید اللہ تعالیٰ تیرا وہ گناہ معاف کر دے. اللہ جرم جڑا تیرا بخش دے. کم تسی پیڑے کیتے
اور رسول کریم علیہ السلام دی آمد دنیا دے اس تو ہی رحمت ہے. مریض سی دنیا بالکل سمجھو بیمارہ نہ جان پڑیا اسپتال کوئی کسے مرض پھسیا کوئی کسے. مولانا غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سونی گل کہی میں تے ختم کر دینا اسی احسان اللہ دے رسول کا دے ہی نہیں سکتے. درود شریف پڑھو درود شریف پتہ نہیں نہ لگا منتر سمجھا بے کوئی کام کرنی سانو درود شریف دسو. اللہ دے بندیو کم ہون گے مگر پڑھنا صرف حضور علیہ السلام دے احسان کا خیال کر کہ اللہ دے نبی علیہ السلام دے سر تے کنے احسان ہے. اسی پتہ نہیں کہو جا کافر اور بے دین ہوندے گائیاں دے موت پیندے تے پتھر دے بتاں نوں سجدے کردے. اللہ دے رسول دی برکت نہ سانو سچا دین ملیا. اس احسان نو یاد کر کے بار بار کہ اللہ کروڑا رحمتاں نازل کر دن رات بارش برسا حضور تے اپنی رحمتاں دی جنہاں دے صدقے سانو دین اسلام ملیا. تو دنیا بیمار کوئی بچیاں مار رہا کوئی شراباں پی رہا کوئی زنا کر رہا اچن چیت طبیب حقانی تے کھولے راز نہانی. اچانک دنیا کے رب نو ترس آیا ایک ایسا سچا حکیم ایسا مہاراج آ گیا جنہیں مکے کے صفا تے کھلو کے اعلان کیتا کیا بیمارو تہاڈا علاج کرا جڑے روگ ہے کٹ دیاں. اچن چیت طبیب حقانی تے کھولے راز نہانی درد مندان دے روگ گوائے تے فیض بندے رحمانی. خزانے لٹاتے پر لو چوڑیاں امت دی بدقسمتی ہے بے سارا خزانہ سارے کو موجود ہے. اسی ٹکے کو ماسکو کھاندہ کو واشنگٹن کھاندہ اے نا ملون لوگاں دی بدقسمتی اور لانتیاں دا حصہ بے کافران دے جا کے پیر چمدے پھر دے اور تساں جانا مکے چلے جاؤ مدینے چلے جاؤ جب کوئی ہے مکیوں لپنا مدینوں لپنا اور کتے نہیں. نہ جہاں میں امن و امان ملی نہ متا نہ جہاں میں راحت جہاں ملی نہ متائے امن و امان ملی جو دوائے درد نہاں ملی تو ملی بہشت حجاز میں. مکے اور مدینے دکھاں دا علاج ہے. آ جاؤ مڑے آ جائے بھی تہاڈی قسمت ہے ورنہ دن بدن اسی طرح ذلت رسوائی تہاڈا مقدر بننی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. ساتھیو اے بچہ تواڈے سامنے اٹھیا اشفاق دا نام میرے بہت پرانے دوست اپنی دوستی اور تعلقات میں بھلا دینا اس تو بڑا کوئی سمجھو افسوسناک حادثہ نہیں ہو سکتا. مولانا مقبول احمد مجاہد ساڈے تو تھوڑی دور ہی کر لیا سلار دے کول اتھے سی میرے بہت دوست سی اور روز مانے جنہاں دیاں کتاباں تو میں بہت فائدہ اٹھایا. انہاں تے ایک مولانا مقبول احمد چلا رحمت فرمایا سعودیہ جنہوں نے بہت اچھیاں کتاباں ملیاں حج تے گیا مینوں بھی انہوں نے فراخ جڑی نہ دتیاں پنڈا بن بن کے میں لیا رہا اور پڑھتا رہا. اس اجے تک میرے دل چ انہاں دی محبت ہے. میں انہاں واسطے دعا کرنا کہ اللہ جنت الفردوس جگہ دے. اے بچہ تھوڑے دن آئے اس دن بھی آیا پھر ہن بھی اس مینوں رکا دیتا. میرا اس نال وعدہ سی کہ جمعے تے اعلان کروں پئی تیری قسمت. اتنے پنڈ انہوں نے مسجد بنائی ہے. ایڈے یہاں کو وسائل نہیں جو یہاں دے پلے سی لا چکے. ہوں ایک 20,000 روپیہ جڑا باقی سارا کام مکمل ہو سکتا. اس واسطے یہ رمضان سلفی صاحب بھی میرے دوست آئے سی. یہ بچہ بھی میرے دوست کا پوتا ہے. اج میری سارے تواڈے ساتھیاں کو درخواست ہے جے ہن پورا کر دیو تد ورنہ جنہوں نے رب نے دتا پھر بھیج دینے. 20,000 روپیہ اس بچی کی چوڑی پا دیے. میں آنا مولا کی قبر سے انہوں نے راحت ملو گی میرے واسطے بھی خوشی کا سامان ہوگا. میرے بہت جگری دوستاں تو سی اور میں انہوں نے احسان کا معترف ہاں. اللہ اجر دے تے بچے نوں 20,000 روپیہ پورا کر کے دے دیو. یہ تواڈے واسطے مسجد جڑی صدقہ جاریہ ہوگی بالکل ضرورت ہے اتنے اور یہاں کوئی اینے وسائل نہیں. اس تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائے کہ پورا کر دینا. ہوں دے دو یا یہ بھیج دو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اے دوسرا اعلان کہ بچہ کاشف علی اپنا پیارا بچہ یہ دادا وہ بھی اپنے دوست سی ملک حاجی محمد شفیع صاحب کل ان کا انتقال ہو گیا. بڑے دوست سی اپنے بڑی عزت کرنے والے سی اور بچے نے جڑی گل سنائی تے انہوں کا آخری وقت جڑا اتنے سمجھو رشک آتا کہ جی میں بھی زندگی گزری اللہ تعالیٰ مینوں اور انہوں سارے ساتھیوں نے معاف فرمائے. آندا بچہ کہ بالکل دادی کول سی اس نے آخیا گل سن میرے بعد کسی بچے نہ بے انصافی نہیں ہونی چاہیے. تے 8 واری کلمہ شریف پڑھیا جان اللہ نے. اللہ یہ کوئی چھوٹی جی گل
کہ آدمی نے اللہ تعالیٰ آخر وقت کلمہ نصیب کر دے. جی محدث ابو ذرا رحمۃ اللہ علیہ دا پڑھیا بھی جدو وقت آخر آیا لوگ انہوں دے کول کلمہ پڑھ لگ پہ. انہوں نے کہا گل سنو چپ ہو جاؤ. آپ ساری عمر حدیث بیان کردیاں گزری سی لگ پہ کہ مینوں یہ حدیث فلاں نے سنائی فلاں نے سنائی فلاں نے سنا. صحابی تک پہنچے اور بعد جا کے اللہ رسول نے کیا جدا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوئے. آپ کہیں میں چپ کرو میں تو انہیں سنونا کہ حدیث پاک میرے تک کتنا. جب اتنے پہنچے کہ حضور نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو بس یہ کیا حدیث بیان کرنے اللہ کے حوالے ہوگا. اگلے بھی نہیں پورا کر سکے کہ وہ جنت داخل ہو گیا. اینا ہی کیا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا تو اللہ ہر ایک کو نصیب کرے. آخر وقت کلمہ نصیب ہو جائے اللہ کے رسول دا ذکر زبان سے آ جائے بیڑا پار تو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس جگہ دے. انشاءاللہ نماز تو بعد انہوں نے دعائے مغفرت کرنی ہے. دوسرے مرحومین لیے کران اب بچے نو مسجد کے سلسلے سے تعاون بالکل ہونا چاہیے. کل بروز ہفتہ بعد از نماز مغرب مسجد عمر گول بار کالونی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت کے موضوع پر خطاب ہوگا. یہ پروگرام تنظیم اسلامی کے تحت ہوگا. مرکزی ناظم دعوت و تربیت خطاب فرمائیں گے. شرکتی دعوت مسجد عمر گول بہار کالونی کل بروز ہفتہ بعد نماز مغرب عشاء کے مغرب. اچھا جی اے کیجیے سی ڈی اور کیسٹ کا اعلان کر دیں. پچھلے 4 جمعے کی آڈیو اور ویڈیو موجود ہے. پچھلا جمعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی ویڈیو اور آڈیو بھی آ گئی ہے. اس کے علاوہ خواتین کے لیے پردے کی ہم کی آڈیو بھی دستیاب ہے. اس کے علاوہ شان اولیاء اللہ کون لوگ ہیں اس کی آڈیو پر زرعی یونیورسٹی کا بے مثال سوال و جواب کی سی ڈی آ چکی ہے. مسجد کے حال سے رانا اکرم صاحب کے پاس موجود لے لیا کرو. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. سی ڈی جڑے لوگ مناظرے بھی لے کے گئے انہوں کی شکایت آئی ہے پلے کچھ نہیں پیا. چلو سی ڈی نہیں بن سکی ٹھیک ہے. آڈیو جڑی ہے ٹھیک ہے. یہ بالکل صحیح آواز ہے. جی وہ تصویر نہیں آتی تو خرید لو. گل کی سمجھ تو ہونی چاہیے. تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مورخہ 22 وقت 8 بجے شروع ہوگا. آپ شرکت فرمائیں. ماہ اگست کا ماہنامہ عفت بچیاں واسطے قاری فتح اللہ سے حاصل کریں. ایک ہی سوال دے گائے کے گوشت میں بیماری ہے کیا یہ کوئی حدیث اگر ہے تو پھر قربانی گائے کی کیوں؟ قربانی گائے بھی بالکل سنت ہے. قرآن مجید کی حکم ہے موسیٰ علیہ السلام نے گائے ذبح کرو. قربانی بھی ٹھیک ہے گائے بھی حلال ہے کوئی شک نہیں. مگر جس طرح یار کئیاں جڑا چنے کی دال وہ نہیں ٹھیک ہوا ہو جاتی ہے مسراں کی دال نہ ہو جاتی ہے. آخر ہر شاید نفع بھی ہے کچھ نقصان بھی ہو. آدمی نے اپنی طبیعت دیکھنی چاہیے. اس تو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام بالکل حدیث فرمائی ہے کہ گائے دا دودھ پیا کرو یہ شفا ہے. تے گوشت جڑا جی بیماری ہے نہیں سارے والی ہے جنہوں نہیں موافقت کی بیماری حقی ہے شکیل ہے. ایڈی جلدی ہضم نہیں ہوتا. بہت اوکھا ہے کٹا بہت چھتی ہضم ہو جاتا. اس چیزاں سے اللہ تعالیٰ جدی جدی تاثیر کی حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے تے نہ سارے لوگوں لیے. ابن قیم نے بڑی پیاری گل کی ہے جڑا لوگ پڑھ لیں گے نا شاید شفا ہے. گل تو قرآن سے ہر ایک کھان لگ پڑا. جڑا اگے ہی گرم طبیعت ہوں انہوں اگ لگ اٹھ رہی پھر آدھے قرآن کدھر گیا؟ قرآن نے کدوں آخیا کہ سارے کھائی پھر. ہر شخص کو چاہیے اپنا مزاج ویکھے اپنا علاقہ ویکھے موسم ویکھے. یہ ابن قیم کی پوری کتاب طب نبی پڑھنی چاہیے. طبیب نو پوچھے اللہ دی ہر شاید نفع بھی ہے تو کچھ خطرات بھی ہے پوچھ کے برتنا چاہیے. یہ کوئی نہیں بکے گل لے رہا. حدیث پاک ٹھیک ہے کہ دودھ پیو دودھ شفا ہے اور کئی لوگوں واسطے گوشت جڑا وہ نقصان دے نہیں چھٹی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ بارک وسلم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ ایسا جہاں نہیں تباہ کرنا وعلیہ کا رتبہ کرنے ربیہ و شہبہ کرنے ربیہ و ولید ابن عطبہ و بیہ ابن قلب و عطبہ کرنے ربیہ بات سادہ رکھتا. اگے وہ رابی اللہ ستمہ بھی نہ ابن مسعود نے دیکھتا سامنے یاد دیا نہیں ہو دسے اللہ نے ہمارا ہے تبریز قال قد اللہ نفسی بیدی لقد ہے فلن نادہ سورت سارا پر کوئی چیز بدل رب دے رسول کی دعا ہے کہ ظالمہ کے اللہ میں نہیں کری. ابن مسعود نے رب کی قسم میں فرمایا سارے بے ایمان
بدن کے اندر کتے کی موت مرنا دیکھا حضور نے پاکا کیا لتا لوگ چیٹ کے ایس پرانے کوئی سٹے اٹھائے اور حضور سرانے کھڑے ہو گیا تجھے موقع تے پیچھا کہ جی نہ لانا کیا کیا کہ گل کرو ہے جنہیں چیزاں میں تم دستا بھی مخالفت کرو گے تباہ ہو گیا سچ پایا کہ نہیں پایا نکلیاں ٹھیک کہ نہیں وہ سے حضرت عمر رضی اللہ کیا یا رسول اللہ تسی نہ مردے نہ جمع کرتے جے یہ جو لاشاں ہیں انہاں نے سنو دے اللہ کے رسول نے آپ کہا عمر رب کی قسم ہے تو ہمیں زیادہ سن رہا ہے مگر ہم بول نہیں سکتے دوروں کی اجازت نہیں ہونے نہ دے جناب سے میری گلاں میرے نام کا کہ مخالفت کی تھی نبی جی تو انہاں دعا کارنا پانوں پائی تارے سامنے آ چلو بناتے حضور کی چار بیٹیاں کا تھوڑا تھوڑا تذکرہ آ گیا اللہ تعالیٰ رسول کریم رابطے اولاد رابطے دوستوں کی محبت سارے جناب کٹ کٹ کے پڑے اور زیادہ جلدی آخرت دے ہم دے قدمان کرے باق بناونا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ وسلام علی عباد الذین کیا کرام سن لو کہ میرے برادر محترم کا بھی حاضر یہ تو سامنے خود اعلان کریں گے کل ان سال دار کا پہلا عربی کورس کامیابی سے مکمل ہوا. اس کورس کے شرکاء کو تکمیلی اسناد دینے کے لیے میرا نام لکھا ہے اعلان کریں خود خیر بھائی قاضی صاحب مکمل طور دار ارکم نے الحمدللہ ایک سلسلہ شروع کیتا ہے عربی کلاس کا اور وہ 2 مہینے کا کورس ہے بہت چھوٹا مختصر کورس ہے اور 2 مہینے بندے نو افعال دا سیگیاں دا عام لفظاں دے ابواب دا اسم فاعل اسم مفعول یہ موٹیاں موٹیاں چیزاں جڑیاں نا انہوں اچھی طرح آ جاندیاں اور 2 مہینے دے وچ وہ بندہ کم کم قرآن اگر وہ باقاعدگی نال پڑھدا ہے